کسی محلے میں ایک امیر آدمی نے نیا مکان بنایا اور وہاں آ کر رہنے لگا۔ یہ امیر آدمی کبھی کسی کی مدد نہیں کرتا تھا۔ اسی محلے میں کچھ دکاندار ایسے تھے جو خود امیر نہیں تھے لیکن لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ایک قصائی تھا جو اکثر غریبوں کو مفت اور بہت عمدہ مطلب اچھا گوشت دے دیا کرتا تھا۔ ایک راشن والا تھا جو ہر مہینے کچھ گھرانوں کو ان کے گھر تک مفت راشن پہنچا دیتا تھا۔ ایک دودھ والا تھا جو بچوں والے گھروں میں مفت دودھ پہنچاتا تھا۔ لوگ مالدار شخص کو خوب برا بھلا کہتے کہ دیکھو اتنا مال ہونے کے باوجود کسی کی مدد نہیں کرتا ہے، اور یہ دکاندار بیچارے خود سارا دن محنت کرتے ہیں لیکن غریبوں کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ کچھ زمانہ اسی طرح گزر گیا اور سب نے مالدار آدمی سے رشتہ توڑ لیا، اور جب اس مالدار آدمی کا انتقال ہوا تو محلے سے کوئی بھی اس کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوا۔ مالدار آدمی کی موت کے اگلے روز اگلے دن ایک غریب نے گوشت والے سے مفت گوشت مانگا تو اس نے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ دودھ والے نے مفت دودھ دینے سے صاف انکار کر دیا، راشن والے نے مفت راشن دینے سے صاف انکار کر دیا۔ پتہ ہے کیوں؟ ان سب کا ایک ہی جواب تھا کہ اب تمہیں یہاں سے کچھ بھی مفت نہیں مل سکتا۔ کیونکہ وہ جو تمہارے پیسے ادا کیا کرتا تھا کل دنیا سے چلا گیا۔ سمجھ رہے ہیں نتیجہ؟ ایک سبق یہ ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، ان کی بھلائیاں بے لوث ہوتی ہیں، انہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہوتی ہے، یعنی جو کچھ کرتے ہیں اس میں کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے واسطے کرتے ہیں۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ کبھی کسی کے بارے میں خود سے فیصلہ نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کسی کا باطن کتنا پاکیزہ ہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ دوسروں کے بجائے اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں۔ ہم لوگوں کے بارے میں برا گمان کریں گے تو دوسرے بھی ہمارے لیے ایسے ہی جذبات رکھیں گے، کیونکہ عدلے کا بدلہ ہے، ہر کیے پر اجر ہے یا گناہ ہے۔ اگر اچھا کریں گے تو اجر، غلط کریں گے تو گناہ۔ اکثر اوقات لوگ اتنے برے بھی نہیں ہوتے جتنا ہم ان سب کے بارے میں گمان کر لیتے ہیں اور غلط سوچنے کا گناہ الگ اٹھا لیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ بے شک قرآن سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ ہمیشہ مثبت سوچ پر اپنائے، یعنی اچھی سوچ اپنائے۔ میڈیکل ریسرچ بھی یہی کہتی ہے کہ منفی سوچیں ہمیں جسمانی اور روحانی دونوں طور پر بیمار کرتی ہیں اور ہماری تخلیقی صلاحیتوں کو مفلوج کرتی ہیں، جبکہ ایک مثبت سوچ کا حامل انسان نہ صرف خود خوش رہتا ہے بلکہ دوسروں کی بھلائی اور خوشی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایسے ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔